رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اور زیادہ تر جاگنے کی وجہ سے غلبہ نیند کا شکار ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے سحری تو اس کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن السحور برکہ، سحری کھایا کرو، اس میں اللہ جل شانہ نے برکت رکھی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، نعمت سحور المؤمن التمر، کہ بہترین سحری مسلمان کی، مومن کی کھجور ہے۔ گئے گزرے دور کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ افطاری کے وقت ہی بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے، پانی پر زور دیں گے، اور ہمارے گھر کا مزاج، ہمارے بچوں کا مزاج بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں مجھے کھجور اچھی نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا، اپنے گھر کے اندر مبارک طریقوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا اپنے گھر کے اندر پرچار ہی نہیں کیا۔ مجھے یہ بتایا کہ میرے ابو کو یہ پسند تھا، میری امی کو یہ پسند تھا، میرے دادا کو، میری دادی کو یہ پسند تھا، یہ نہیں پتا کہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ فقہا نے جس کے بارے میں اتنی سختی سے الفاظ استعمال کیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز کو ناپسند قرار دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور بعض جگہ فرمائے یہ واجب القتل، ایسے قتل کر دیا جائے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ مرغوب چیز کو اپنے آپ کو ناپسند کہا۔ مدینہ شریف میں علماء کرام بیٹھے تھے، رات کو کھانا کھاتے وقت دہی جب ان کے سامنے آئی تو علماء کرام میں سے ایک نے کہہ دیا دہی تو ترش ہے، کھٹی ہے۔ سنا ہے کہ 11 افراد کو، 11 علماء کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور جس نے کہا تھا دہی کھٹی ہے اسے نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اسے مدینے سے باہر نکال دو، اس نے میرے مدینے کی چیز کو برا کہا، اسے میرے شہر میں ہی رہنے کی اجازت کوئی نہیں میرے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھائیے، تمہارے اور یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق ہی سحری کا ہے، کہ ان کو سحری کا انعام، سحری کا تحفہ نہیں ملا۔ افطاری کے وقت جو کھا لیا کرتے بس وہی ان کے لیے کافی قرار دے دیا جاتا۔ پھر اگلے دن افطاری کے وقت غروب آفتاب ہونے کے بعد جو اللہ ان کو عطا فرماتے وہ کھاتے۔ یہ احسان رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس امت پر فرمایا، اور فرمایا کہ اپنی سحری میں اتنا حصہ رکھو، چاہے کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ کھاؤ، سحری میں اٹھو، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے، اللہ کی طرف سے برکت بھی ہے۔ اور مسلمانوں کو سحری کا حکم اس لیے ملا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 12 گھنٹے 15 گھنٹے کا جو وقت ہے، مومن اس وقت کے اندر اللہ کے لیے اپنے آپ کو پانی سے، روٹی سے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، بھوکا رکھتا ہے۔ یہ انعام عطا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، جوانوں پر یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ سحری کھاؤ۔ اب یہاں ایک آدمی کہتا ہے یار میری تو آنکھ ہی نہیں کھلی اور میں نے سحری کھائی کوئی نہیں، تو کیا میرا روزہ ہے؟ فرمایا سحری ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر بندہ سحری نہ کھائے اور فرضی روزہ ہو، فرمایا سحری شرط نہیں ہے اس کے روزہ رکھنے کے اندر۔ اگر اس کی آنکھ نہ کھلی تو سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑے گا، روزے کی فضیلت برقرار رہے گی، اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب انسان سحری کب کھائے؟ ہمارے ہاں دیکھ لیں مساجد کے اندر، صرف اپنی مسجد کے اندر نہیں، پورے پاکستان کی تو بات میں نہیں کرتا، جہاں نظر سے گزرا اور جہاں بات مشاہدے میں سامنے آئی، آپ فجر کی نماز کے اندر دیکھ لیں۔ حالانکہ رمضان المبارک جیسا فریضہ مسلمانوں کی، پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے اوپر تجاوز کر گئی ہے، لیکن نمازوں کی حالت کیا ہے؟ فجر کی نماز کے اندر ہماری حاضری کتنی ہے؟ کیا ہم گھر میں اتنے ہی تھے کہ جتنے نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ کیا ہم گھر کے اندر کہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے کوئی نہیں؟ ہم خود یہ کوشش کرتے کہ سحری میں اٹھے، جتنا ہو سکا بغیر ہاتھ دھوئے پیے کھایا، بغیر کلی کے کھایا، بعض بستر پر ہی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نماز کے لیے نہ اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر اور مومن کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔
کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا جسے مسجد میں آتا جاتا پابندی سے 5 وقت دیکھو آنکھیں بند کر کے اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو، اور جو اللہ کے گھر میں نہیں آتا اس کے مومن ہونے کی گواہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اعمال کی وجہ سے، نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اس سے باغ پرس کریں گے، لیکن نماز تو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض ہے جو مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے تحفہ ملا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر، آسمانوں پر بلا کر۔ آج ہم اس سے کتنا غافل ہیں، تو خدا کے واسطے غیر رمضان ہو یا رمضان المبارک ہو، اپنی نمازوں کا اہتمام کیجئے اور نماز باجماعت مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ ادا کیجئے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انسان سحری کس وقت کھائے؟ فرمایا غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک۔ غروب آفتاب جب تک اچھی طرح یقین ہو جائے کہ آفتاب سورج غروب ہو گیا، اور سورج غروب ہونے کی دلیل گھڑی گھڑیال نہیں ہے۔ سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کا آپ کا کیا عمل تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو اونچی جگہ کھڑا فرما دیتے، پھر وہ دیکھ کے فرماتا اللہ کے نبی سورج غروب ہو گیا، پھر پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام روزے کی افطاری فرمایا کرتے۔ اب ہمارے ہاں کیلنڈر کا دور ہے، مکان ایسے ہیں، کنجسٹڈ ایریا ہے، اور مکان ایک نیچے والے حصے میں یہ ہے، دنیا کی تمام یہ کے اوپر کرائے پہ دے رکھا ہے، اور بنائے تیسرا پورشن بھی بنانے کے چکر میں کہ رب سانو پیسہ دے دے، تیسری منزل بنا کے یہ بھی کرائے پہ دے دے۔ اللہ سے سارے پیسہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے سارے جو ہیں وہ زمین جائیداد مانگ رہے ہیں، اللہ سے برکت کی دعا کوئی نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ میں برکت عطا فرما دے۔ اور مسلمانوں کی دنیا کی تماہ اندر آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دسترخوانوں پر سے، اللہ نے خاندانوں میں سے، اللہ نے مکانوں میں سے، ہمارے ماحول سے، ہمارے ارد گرد سے اللہ نے برکت کو اٹھا لیا۔ کھانا وافر مقدار میں آگے پڑا ہے، کھانے کو دل نہیں کر رہا، اگر کھانے والے ہیں تو کھانا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سے جتنا مانگے اس میں اللہ سے 2 چیزیں مانگے، اللہ جو عطا فرمائے اس پر ہمارے سے حساب نہ لینا، یا اللہ وہ نعمت عطا فرما قیامت کے دن جس کے بارے میں تو ہمارے سے پوچھے نا، بغیر حساب کے عطا فرما دے، اور اللہ جتنی بھی عطا فرما اس میں برکت عطا فرما دے، اور جو بھی اے اللہ مجھے مل جائے اس پر مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا جب تک شکر پر قائم رہے اور جب تک صبر کا دامن پکڑ کے رکھا، دنیا کے اندر ترقی کریں گے، دنیا کے اندر کامیابی حاصل کریں گے، اور جب صبر کا دامن چھوڑ دیا اور نہ شکراپن ہمارے اندر آ گیا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ جل شانہ تباہی کی طرف دھکیلے گا، عزتیں نہیں مل سکتی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم شکر کرو گے اتنا ہی تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی اذا كان صائما امر رجلا يقوم على نشر من الارض فاذا قال قد غربت الشمس افطر، جب سید الاولین صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تو شام کو غروب آفتاب کے وقت کسی کو بلند مقام ٹیلہ پر کھڑا ہونے کا ارشاد فرماتے، جب وہ شخص غروب آفتاب کی اطلاع دے دیتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار فرماتے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے۔ غروب ہونے کے فوراً بعد افطاری کر لینی چاہیے۔ اچھی طرح بیٹھا ہے کہ ہماری مسجد میں اذان ہو گئی، ابھی دوسرے کی مسجد میں اذان نہیں ہوئی، یا ابھی دوسروں کی مسجد میں اذان ہو گئی، ہماری مسجد میں ابھی اذان نہیں ہوئی، جب تک ہماری مسجد کے اندر اذان نہیں ہوگی تو اس وقت تک میں روزہ افطار نہیں کروں گا۔ کیا پتہ ہم نے مسجد کے اندر جا کے دیکھا ہی کوئی نہیں، کیا پتہ وہاں مسجد کی دیوار پر لکھا ہوا ہو کہ یہاں روزہ افطار ہونے کے 3 منٹ بعد اذان دی جائے گی، تو اس نے تو پھر 3 منٹ اپنے آپ کو تاخیر میں ڈال دیا۔ فرمایا جو غروب ہونے کے بعد تاخیر سے روزہ افطار کرے گا اس کا روزہ ہی قبول کوئی نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا جلدی افطار کرنے کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا احب عبادی علی اجلہم فطرا، اللہ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرے، غروب آفتاب کے بعد بالکل دیر نہ کرے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یحب اللہ تعجیل الافطار وتاخیر السحور وضرب الیدین احدها علی الاخری فی الصلاۃ، اللہ پاک 3 چیزوں کو پسند فرماتے ہیں،
افطار میں جلدی کرنا، اللہ کو یہ محبوب ترین لوگ اللہ کو پسند ہے جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، سحری میں تاخیر کرتے ہیں، یعنی صبح صادق کے وقت۔ اب صبح صادق کب ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اپنے اس وقت کے 6 حصے بنا لے، اور آخری حصے کے اندر اپنی سحری کا حصہ بنا لے کہ میں نے آخری وقت میں سحری کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، رمضان المبارک کا اللہ نے یہ رحمتوں والا عشر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، ساری تعریف اللہ تیرے لیے، والحمدللہ، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ۔ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ یوں تسبیحات نہیں انگلیوں پہ پڑھنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ سبحان اللہ، پھر اللہ کی ذات کا یقین ہو کہ پاک ہے تو سارے جہانوں سے، اللہ تو پاک، الحمدللہ الحمدللہ، تاکہ جو بول زبان سے نکل رہا ہے وہ بول کا یقین آپ کے میرے دل کے اندر آ جائے۔ اے اللہ تو پاک، ولا الہ الا اللہ، کوئی نہیں تیرے علاوہ، الا اللہ، مگر تو ہے، واللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا، سب سے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ، نیک کام کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق تیری طرف سے ہے جو عالی شان مرتبے والا، عظمت والا ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میرے عزیزوں، رہ گئے دن پیچھے 3، منگل بدھ جمعرات، پھر 10واں روزہ، اس کے بعد مغفرت کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ جتنی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکے ان 10 دن کے اندر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹے، اپنے حال کو اللہ کے سامنے رکھے اور اس کی رحمتوں کو اپنے حال پر لینے کا اللہ سے ارادہ کرے اور اللہ سے رو رو کے مانگے۔ دوسرا فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی، اور اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں: غروب آفتاب ہوتے افطار کرنا، اخیر وقت تک سحری کو مؤخر کرنا۔ اس میں 2 وجہ ہیں، میرے بھائی جلدی سحری کھا لیں گے اور پھر سو جائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک فرض ادا ہو جائے گا اور دوسرا فرض چھوٹ جائے گا۔ روزہ تو رکھا جائے گا، سحری والا مستحب سنت عمل بھی پورا کر لیا جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ فجر کی نماز کا چھوڑ جانا۔ فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑ دی اور نماز کو قضا کر دیا، اس کے بدلے میں ساری زندگی سجدے کرتا رہے، اس فرض نماز کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے میرے بھائی۔ اچھا، افطار کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجدوا التمر فعلى الماء فإن الماء طهور۔ جب تم میں سے کسی آدمی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی نہایت پاکیزہ چیز ہے۔ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفطر قبل ان يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتمیرات فإن لم تكن تمیرات حسبات مما۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوریں لے لیتے، چند تر نرم کھجوریں لے لیتے اور اس سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تر کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پانی کا گھونٹ پی لیا کرتے۔ بعض یہاں مرد عورت کہتے کہ روزہ نمک سے افطار کیا جائے تاکہ یہ معدے کی گرماہٹ کو اور معدے کے خالی پن کو دور کرے۔ اگر ثواب کی نیت سے، بہشتی زیور کے اندر ہے، اگر ثواب کی نیت سے یہ سمجھ کر کہ نمک سے روزہ افطار کریں گے یہ سنت ہے تو ثواب ملے گا، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ افطار کے اوقات کا اہتمام اور روزہ کی افطاری کے بارے میں میرے عزیز و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی، تو امت خیر پر قائم رہے گی کہ تاخیر میں سحری کرے آخری وقت میں، کہ جب 5-10 منٹ باقی رہ گئے ہوں اور رات کو کھانے میں اتنی گنجائش رکھے کہ میں سحری اٹھ کے آرام سے کر سکوں، اور اس سے پہلے کا وقت ہے۔ یہ اللہ کی لا ریب کتاب آپ کے میرے سامنے ہے، اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تہجد کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے۔ سارے سال کے اندر یہ 1 مہینہ تہجد کی نماز کا اہم موقع ہے، جو زندگی بھر میرے عزیزوں اپنی مصروفیت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ وہ سحری میں 15 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 25 منٹ پہلے اٹھ جائیں،
5 منٹ استنجا خانہ کو دے دیں، وضو کے لیے دے دیں، اور 5 منٹ کے اندر کم سے کم 2 رکعت ہی تہجد پڑھ لیں، پھر اس کے لیے اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور گڑ گڑا کے اللہ سے اپنی تمام پریشانیوں کا حل اس کی منظوری کروا لیں۔ اس کے بعد سحری کھائیں، پھر سحری میں برکت ہے، فرمایا جو سحری کھاتا ہے آسمان کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، دین کے مسائل کو سیکھ کرنا یہ اہم ضروری ہے۔ جتنا مسائل سے واقفیت ہوتی رہے گی اتنا دین پہ چلنا آسان ہوگا۔ جو چھوٹے حضرات ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے موقع عطا فرمایا، بچے ہیں چھوٹی عمر کے، اب تو بالغان کے لیے بھی جگہ جگہ مدارس دینیہ قائم ہیں کہ وہاں آ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے موٹا موٹا دین حاصل کر لیں، جس سے حلال حرام کا، پاکی ناپاکی کا انسان کو پتہ لگ سکے۔ اور عمر رسیدہ ہو گئے اور عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، اب کسی سے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے یا کسی ادارے میں بیٹھ کر پڑھنے میں آر اور شرم محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ اللہ جل شانہ اس مدرسے میں داخل ہو کر اس مدرسے کے اندر بھی تعلیم حاصل کرنے کی، اپنی کامیابی کے لیے، ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے اللہ جل شانہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کہنے والا بھی محتاج اور سننے والے بھی محتاج، جو کہا ہے غفلت کوتاہی کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی طرف سے کوئی بات منہ سے نکل گئی ہو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ وہ گناہ جو ہم نے اپنی انگلیوں پہ گن رکھے ہمیں یاد ہے، اور وہ گناہ جو کرنے کے بعد بھول گئے، دور دور تک ہمیں یاد نہیں، تیرے علم میں ہے، اے اللہ سارے معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد ایسا گناہوں سے ہمیں پاک فرما دے جیسے دنیا کی زندگی میں آج ہی آنکھ کھولی ہو۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی جو دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجوں میں مقام عطا فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، اپنے علم سے علم نصیب فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، ہماری دنیا کی زندگی کی کوتاہیوں کو، غفلتوں کو معاف فرما دے، اور اپنے بندوں سے راضی ہو کر اپنے گھر میں آنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ 5 وقتہ نماز بنا دے، نمازی بنا دے، اور ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی درست فرما دے، ہمارے گھروں کا رہن سہن ایسا بنا دے کہ ہمارے گھر اور گھر کے اندر رہنے والے تجھے پسند آنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لے، اور اللہ کے نبی کو ہمارے حق میں راضی فرما دے۔ الہ العالمین اگر آپ ہمارے سے غصہ ہے تو معاف فرما دے، ہمیں راضی بھی کرنا نہیں آتا۔ الہ العالمین اللہ تیرے دربار میں جیسے کیسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ابھی ابھی نماز کے سجدہ کیا ہے، اور پروردگار عالم سبحان ربی العالی کہہ کے تیری عظمت، تیری کبریائی، تیری بڑائی کا ہم نے اعلان کیا ہے۔ اللہ پاک اس کو آپ پسند فرما کر ہمیں معاف فرما دیجئے، اور اللہ موت تک یہ آخری وقت کی آخری سانسیں نکلنے سے پہلے کی جو نماز کا وقت ہو وہ بھی جماعت کے ساتھ اپنے گھر میں بلا کر ادا کرنے کی توفیق فرما دینا۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، اور بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، ساری امت پہ رحم فرما دے، اور پریشانیاں ختم فرما دے، مسئلے سارے حل فرما دے۔ اللہ ہمارا ملک اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ فرقہ واریت کی جو آگ لگی ہے یا اللہ، یا کوئی سازش ہے یا پتہ نہیں اس آگ کو لگا کر کون خوش ہو رہا ہے، الہ العالمین یا اللہ دشمن کے ارادوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما دے، اور اس ملک کو امن سکون کا گہوارہ بنا دے۔ ختم نبوت کے چوکیداروں نے یا اللہ جو جان کا نذرانہ پیش کیا قبول فرما۔ پروردگار عالم مرنے والے بھی مسلمان اور مارنے والے بھی مسلمان، الہ العالمین بہت بڑی ہم سے غفلت اور بھول ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اے اللہ تو معاف فرما دے اور حق والوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو مزاج کے مطابق اور وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایسے فیصلے اور ایسے بل اسمبلیوں کے اندر پاس فرما دے۔ اے اللہ تیری توحید کے پھلیرے بھی بلند ہوں، اور ختم نبوت کا پرچار بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے، اور ہر اسمبلی کے اندر بیٹھنے والا والے سے لے کر ریڈی والے تک ہر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا چوکیدار نظر آئے۔ الہ العالمین ہمارے ملک کی خیر فرما دے،
اللہ ہمارے ملک کو اور ملک میں رہنے والوں کو سازشوں کا شکار ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اس وقت اس دعا میں پوری دنیا میں جو جو شامل ہوا ہے اور ہماری بات پر دعا پر آمین کہہ رہا ہے، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ جنہوں نے پیغامات کے ذریعے یا اللہ دعاؤں کی درخواست کے لیے کہا، اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے، مساجد کو آباد کرنے والا بنا دے، تیرے قرآن سے رغبت اور شوق عطا فرما دے، قرآن کی تلاوت کا شوق نصیب فرما دے، ہماری زندگیوں کا اللہ ہی سے حصہ فرما دے، رزق حلال عطا فرما اور جو دے اس میں برکت عطا فرما، بے روزگاری ختم فرما دے اور وافر مقدار میں رزق دے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ اے اللہ جو بچیاں جوان ہیں عزت والے گھرانوں میں نسبت رشتے عطا فرما دے، جن کی شادیاں ہو چکی اور گھر میں جھگڑے فساد اور ناچاکیاں ہیں، گھریلو زندگی بہت بری طرح جھلس گئی متاثر ہے، اللہ امن کے فیصلے فرما دے، سکون کے فیصلے فرما دے، اللہ گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لے، طلاق ہونے سے اللہ گھروں کو بچا لے، یا اللہ سکون نصیب فرما دے، بچوں کو فرما بردار بنا دے اور والدین کو بھی اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے مدرسے کو جامعہ عثمانیہ کو آباد فرما دے، اہل خیر کو متوجہ فرما دے، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، جو نماز کے سجدوں سے اللہ اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی ان کے گھروں کو آباد فرما، درازی عمر نصیب فرما، ہر قسم کی ناگہانی آفت ایکسیڈنٹ سے، الہ العالمین کرنٹ لگ جانے سے، حرکت قلب بند ہو جانے سے، اور اے اللہ ایسی موت جس میں کلمے پڑھنے کی توفیق نہ ہو، اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ جتنے دعوت کے کام، جتنے قرآن کے عظمت کے پھیلانے کے کام ہو رہے ہیں، اللہ پاک تو مدد بھی فرما دے، اللہ ان کے کرنے والوں کا بھلا بھی فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ احزاب میں اللہ جل شانہ اعلان فرما رہا ہے، وہ میرا نبی وقت یاد کر جب صحابہ کے دل دہل گئے تھے، اب ہمارے ساتھ یہ کیا ہونے والا ہے۔ ادھر کافروں کا بہت بڑا سردار یہودیوں میں سے عمر بن عبد ود سامنے آ گیا، 1000 آدمیوں کی طاقت، اور اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور چاروں طرف سے مدینے کا محاصرہ کرتے ہوئے دیکھا کہ کہاں سے میں اپنی سواری کے ذریعے سے اس خندق کو پار کر سکتا ہوں۔ اس نے پورے مدینے کی باؤنڈری کا حدود کا جائزہ لیا، ایک جگہ چھوڑی خندق کھدی ہوئی تھی، فاصلہ تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آر پار کر کے مدینے کے اندر داخل ہو گیا، اور 3-4 کافر بھی اس کے ساتھ مدینے میں داخل ہو گئے۔ پھر اس نے اپنی تلوار نکالی، اتنی چمکدار تھی کہ صحابہ کی آنکھوں میں پڑی آنکھیں چدھا گئی، اور اس نے کہا حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ اللہ اکبر، سارے صحابہ خاموش کھڑے، کس کا نمبر لگے گا، کون میدان میں جائے گا؟ نوجوانوں میں نوجوان صحابی، رسول اللہ کے چاچے کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا یا میرے تھاپی ماریے گا۔ آپ نے فرمایا عمر بن عبد ود ہے، 1000 آدمیوں کی طاقت ہے، علی تو نکڑا سا جوان ہے، تو بلوگڑا سا ہے، اس کے آگے کیا کرے گا؟ اس نے پھر اعلان کیا حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ بس اخیر ہو گئی، اس نے علی کو نہیں پکارا، اس نے اسلام کو پکارا۔ آج کشمیر کے اندر اسلام میرے عزیزوں نہت مسلمان مظلوموں کی صورت میں میرے عزیزوں عزت دار عفت والی بیٹیوں کے ذریعے سے اسلام تمہیں پکار رہا ہے۔ تمہاری مسجد میں اے سی لگے ہوئے، 2 منٹ کے لیے اے سی بند ہو جائے واویلا ہو جاتا ہے۔ جاؤ بیت المقدس میں فلسطینی مسلمانوں سے پوچھو، ادھر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، سینے کے اندر گولی اتر جاتی ہے۔ مسلمانوں کا آج اخلاقی طور پر ہم اتنے کمزور ہو گئے، آج ہمارے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر کاروبار کرنے کا جذبہ تو موجود ہے، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا جذبہ موجود کوئی نہیں۔ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت جہاد کو چھوڑ دے گی تو قدم قدم پر ذلتیں اٹھانی پڑے گی، اور آج ہر میدان کے اندر مسلمانوں یہ ہو رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے میرے عزیزوں ہماری حکومت وقت اللہ اکبر افواج پاکستان کے نوجوان یہ ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں اگر وہ ذمہ داری پوری کرنا ہے تو ہمیں بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ اپنی جان سے جہاد کرنا ہے تو میں اپنے مال سے جہاد کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے میرے عزیزوں، ہمیں اپنے علاقے کی مسجدیں، ہمیں اپنے
علاقے کے غریب، اپنے محلے کے غریب نظر آتے ہیں۔ جاؤ پوری دنیا کے اندر جا کے دیکھو، افغانستان کا حال تمہارے سامنے ہے، کشمیر کا حال تمہارے سامنے ہے، برما کے مسلمانوں کا، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ جہاں روزہ رکھنے پر پابندی، قرآن تراویح میں سننے پہ پابندی، اذانیں دینے پہ پابندی، اکٹھے ہو کر نماز با جماعت پڑھنے پہ پابندی۔ مسلمانوں اللہ کا احسان مانو، اس ملک کو بچاؤ، اس ملک کے لیے اپنا جان مال قربان کرو، جس کے اندر اللہ نے قرآن پڑھنے کی بھی آزادی عطا فرما رکھی، نماز پڑھنے کی بھی آزادی عطا فرما رکھی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ ہم نہ قدرے لوگ ہیں۔ رات میرے عزیزو اللہ اکبر، میں اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں، میرا بچہ رات گھر آ کے کہنے لگا بابا جی اس مسجد میں 2 نمازیوں کی صفیں ہیں، بابا جی اس مسجد میں 1 نمازیوں کی صف ہے، بابا جی اس مسجد کے اندر 1.5 نمازی کی صف ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اس دور کے اندر کہا گیا قرآن لاوارثہ ہو گیا۔ میرے عزیزو آٹے کے چھیلے لینے کے لیے 2-2 ہزار آدمیوں کی قطاریں لگ جائیں گی، قرآن سننے کے لیے 2 صفیں مسجد کے اندر نہیں ہو رہی۔ اب بھی کہتے ہو کرونا کیوں آیا، ہمارے سے غلطی کیا ہو گئی ہے؟ جاؤ بازاروں کے اندر جا کے دیکھ لو، کیا سگریٹ نوشی لوگوں نے رمضان کے مہینے میں چھوڑ دی؟ کیا لوگوں نے میرے عزیزوں یہ ٹینٹ لگا کر، خیمے لگا کر، پردے باندھ کے چائے کے ہوٹل آباد ہیں، چائے بنانے والے کو موت یاد نہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں چائے پینے والے کو موت یاد نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، چائے بنانے والا چائے بناتے بناتے موت آ گئی، اور چائے کے گھونٹ پینے والے کو پیتے پیتے موت آ گئی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ احساس ہی کوئی نہیں۔ اور حکومت وقت کو بھی سلام ہے، ان لوگوں کا محاسبہ ہی نہیں کرتے، ان لوگوں کو پکڑتے ہی کوئی نہیں۔ ہم اپنی موزمانہ انتظامیہ سے، ہم تو جہاں تک ہماری آواز آتی ہے پیر محل کی انتظامیہ سے بہت اچھا کام کرتی ہے، مساجد مدارس کے تحفظ کے لیے بہت سی احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی ہیں، سیکیورٹی گارڈ بھی مسجد کے دروازے پر تعینات کیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری انتظامیہ سے درخواست ہے ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے جو رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کی بے احترامی کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں جو خود روزے سے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اگر ہمارے شہر کے ہوٹل بند ہو جائے، چائے کے اسٹال بند ہو جائے، اور افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے کھلیں گے، جب کھانے پینے کو نہ گھر میں ملے گا نہ بازار میں ملے گا، تو انسان خود مجبور ہو کے روزہ رکھے گا، اور چلو کسی نہ کسی درجے کے ثواب کے اندر آ جائے گا۔ ہم میرے عزیزوں کرنے سے پہلے سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا، مال کہاں سے آئے گا، یہ کیسے کریں گے۔ واہ جوانا، واہ جوانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے ساتھ دینے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی دنیا برداشت کرے، اس کی للکار میرے لیے نہیں اسلام کے لیے، میرے سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی ذرا یہاں تھاپی مار دیجئے۔ اس نے تیسری مرتبہ اعلان کیا حل من مبارز، کوئی تمہارے اندر مرد نہیں ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ حضرت علی کی فرمانے لگے کہ میں رونے لگ گیا، میرے اللہ کے نبی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا کملی والے میرے قد قامت کو نہ دیکھ، میرے بچپنے کو نہ دیکھ، میری چڑھتی جوانی کو نہ دیکھ، میری نسبت کو دیکھ کہ کس کا کندھے پر ہاتھ پھروا کر میدان کے اندر جا رہا ہے۔ اگر یہ ہاتھ جلابیب کی آنکھوں پہ لگ جائے تو اس کا اندھا پن دور ہو جائے، اگر یہ ہاتھ اللہ اکبر جابر کی ہڈیا کے اندر لگ جائے، اگر یہ ہاتھ جابر کی چگیر کے اندر لگ جائے تو 1400 کا لشکر یہ چگیر کی روٹی کھائے، روٹی میں کمی نہ ہے۔ اگر یہ ہاتھ پیالے اس پیالے کو لگ جائے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دیا تھا کہ 72 صفہ کے چبوترے والوں کو بلاؤ، پیغمبر تیرے ہاتھ کا کیا کمال ہے۔ اگر صدیق کے سینے پہ، ابو بکر کے سینے پہ لگ جائے تو صدیق اکبر بن جائے، اگر عمر کے سینے پہ لگ جائے فاروق اعظم بن جائے، عثمان کے سینے پہ لگ جائے زود و سخا کا پیکر بن جائے۔ یا اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر یہ تیرا ہاتھ علی کے سینے پہ لگ جائے تو علی شیر خدا بن جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے اللہ اکبر حضرت علی کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنا امامہ مبارک حضرت علی کے سر پہ باندھا، پھر کندھے پر ہاتھ پھیرا، فرمایا جا علی اللہ اکبر، تیرے ساتھ تلوار کی مدد نہیں، تیرے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ حضرت علی جب میدان کے اندر تلوار لے کے آئے، اب وہ عمر بن عبد ود حضرت علی سے کہنے لگا کون ہو؟ ہاں، کہنے لگے ابو طالب کا بیٹا۔ کہنے لگا اچھا وہ جو میرا دوست تھا
کہ جا بیٹے اپنا کام کر، میں تجھے پیار تو دے سکتا ہوں، تیرے پر تلوار نہیں چلا سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے سنا ہے تو 3 باتوں کو قبول کرتا ہے۔ کہا ہاں، کہ پہلی بات یہ میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جا اپنی جان بچا، بھاگ جا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبد وقت 24,000 کے لشکر کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگے کل کا چھوکرا مجھے کہہ رہا اپنی جان بچا لے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، انہوں نے کہا نہیں پڑھتا، جا جان بچا، میں تجھے من دیتا ہوں، بھاگ جا، تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ وہ کہنے لگا پاگل تو نہیں ہو گیا، مجھے کہہ رہے۔ حضرت علی فرمانے لگے پھر تیسری بات، آجا میدان کے اندر، سواری سے اتر، میں بھی نیچے کھڑا ہوں۔ وہ سواری پر تھا، اسے ایسا جوش آیا، ایسا غصہ آیا، اپنی تلوار نے ہاتھ سے نکالی، اپنی سواری پر سے اترا اور زوردار ایک چکر گول دائرے کا کھینچا اور اپنی سواری کی ٹانگوں پہ مار کے اپنی تلوار سے چاروں گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی۔ کہ اس لیے میں نے ٹانگیں کاٹ دی کہ میں واپس نہ لوٹ سکوں، آج فتح کا دن ہے، آج پتہ لگے گا کون طاقت والا اور کون کمزور ہے۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے دیکھے اور آسمان کی طرف بلند کیے، یا اللہ یہ میرا علی ہے، یا اللہ یہ میرے چاچے کا بیٹا ہے، جس چاچے نے سفر میں حضر میں جلوت میں خلوت میں بڑا یا اللہ میرا خیال کیا ہے، کلمہ پڑھا نہ پڑھا وہ اگلی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دھیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، میں نے پھر کہا جا، میں نے تجھے عمل دی، چلا جا۔ کہنے لگا علی کیسی باتیں کرتے ہو، اگر میں چلا گیا تو عرب کی لڑکیاں میرے پہ شیر کسیں گی، عرب کی لڑکیاں میری کمزوری پہ شیر پڑے گی، میں دون چھوڑ کے بھاگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی واہ شیر خدا، کہنے لگے موقع میں دیتا ہوں تلوار کا، پہلے تو وار کر، میں وار نہیں کرتا۔ اس نے تلوار کا وار کیا، اتنا زوردار وار تھا، حضرت علی نے ڈھال آگے لوہے کی ڈھال کو 2 ٹکڑے کرتا ہوا علی کی ماتھے پہ تلوار آ کے لگی۔ نبی حضرت علی کا چہرہ زخمی ہوا، ادھر کفر نے ہنسنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اور آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو ہم دیکھ رہے تھے، اسباب کی طرف نہیں، آپ نے صحابہ کے لشکر کو نہیں بھیجا کہ میرے صاحب آ جاؤ، فرمایا ہم دیکھ رہے تھے جب علی کے ماتھے سے خون کا فوارہ نکلا اور ڈال ٹوٹ گئی، اللہ کے نبی نے یوں کر کے اشارہ کیا، فرمایا علی آگے بڑھ، اللہ کی مدد آ گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں نگاہ رسول اللہ کے چہرے پر تھی اور مدد میں عرش والے سے مانگ رہا تھا۔ میں نے بھی جوانی کے عالم میں یوں کر کے گول چکر کھایا، قد میرا چھوٹا تھا، عمر بن عبد بہت تکڑا جوان تھا، میں نے یوں کر کے چھلانگ ماری، پہلا تلوار کا وار کیا، زیرہ سمیت 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر بن عبد جب زمین پہ گرا، پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے مسکرا کے فرمایا اللہ اکبر۔ آج حبل کا، آج لات و عزا کا دور ٹوٹ گیا، آج اللہ کا نام بلند ہو گیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف کہاں منہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ تیری اداؤں اور نگاہوں کی برکت سے آج علی میدان میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں ہماری ایک تاریخ تھی، ہم نے اس تاریخ کو دہرایا نہیں، ہم نے اس تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے اس تاریخ کو کتابوں کے اندر چھپا دیا۔ مسلمانوں خدا پاک کی قسم ہے میدان کے اندر اترتا تھا، اس وقت کا علی خیبر کے میدان میں، خندق عذاب کے میدان میں اترا، فتح کا تاج پہن کے آیا، علی کا غلام محمد بن قاسم سندھ کی وادی کے اندر اترا، اللہ اکبر، ایک نہ ہفتہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا کے چلا گیا ہے۔ آج مسلمانوں ہماری معیشت کو، ہمارے نوجوانوں کی طاقت کو کمزور کر دیا گیا، ہمیں اتنا کمزور کر دیا گیا، ہماری میرے عزیزوں ہماری رسائی، ہماری دوڑ صرف موبائلوں کی گیموں تک ہے۔ اے مسلمانوں یہ پورا کفر کا ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ دھوکہ ہے، تمہاری ساری صلاحیتوں کو، تمہاری طاقتوں کو، تمہاری سوچوں کو، ذہن کی وسعتوں کو تمہاری موبائل کے حوالے کر دیا کہ مسلمانوں کو ان گیموں میں، ان موبائل کے چکروں میں لگا کر اتنا کمزور کر دیا جائے، نہ اسلام یاد آئے، نہ اسلام والوں کی زندگی یاد آئے۔ 25 دن محاصرہ رہا، آخری 24,000 کا لشکر کافروں کا مدینہ چھوڑ کے اللہ اکبر شکست کھا کے واپس چلا گیا۔ اب آگے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے،
آپ نے اپنی زرہ مبارک اتاری، آپ نے اپنی تلوار مبارک رکھی، آپ نے غسل مبارک کیا۔ جب آپ غسل مبارک کر کے آپ نے غسل فرمایا، غسل فرما کے جب باہر تشریف لائے تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام زرہ پہن کے تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے کہ اللہ کے نبی جبرائیل نے تو تلوار پہن رکھی ہے، جبرائیل نے تو زرہ پہن رکھی ہے، جبرائیل تو بھی گھوڑے پر سوار ہے، محمد آپ نے زرہ کیوں اتار دی؟ محمد آپ نے تلوار ہاتھ سے کیوں رکھ دی؟ آپ نے فرمایا جبرائیل بتا کیا کرنا ہے؟ کہ وہ بنو قریظہ جو مدینے میں آپ کے ساتھ دینے کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے دیکھا جب 24,000 کا لشکر میدان کے اندر مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے آ گیا تو بنو قریظہ کے لوگ بنو نذیر کے ساتھ جا کے مل گئے، کملی والے آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے گا، آج بنو قریظہ والوں سے بھی نمٹا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پھر مدینے میں اعلان کیا میرے صحابہ تیاری کرو، بھی پروردگار عالم کی طرف سے ابھی جنگ کا اعلان ہے، پروردگار عالم کی طرف سے میدان میں اترنے کا اعلان ہے۔ میرے عزیزوں صبح کوئی دکان پہ جاتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، کہتا اب مجھے کوئی کام نہ کہنا، میں تھکا ہوا ہوں، اب میں دہی بھی نہیں لاؤں گا، اب میں پودینہ دھنیا بھی نہیں لے کے آؤں گا، اب مجھے کوئی کام نہ کہنا۔ واہ صحابہ، خدا پاک کی قسم قربانیوں میں کتنے اعلیٰ۔ جب حضور نے فرمایا دوبارہ تیار ہو جاؤ، صحابہ کہتے ہمارے سے اٹھا نہ جاتا تھا، ہم پھر دوبارہ اسلحہ لے کر، ہم پھر دوبارہ تلواریں نیام سے باہر لے کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی بتاؤ کہاں چلنا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے خیبر کے، ہم نے غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، قلعے کے اندر بند ہو گئے، اب پیشکش ہو رہی ہے، بتاؤ سرنڈر کرتے ہو کہ نہیں، ہتھیار ڈالتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجو، ہم اس سے مشورہ کریں گے، اس سے مذاکرات کریں گے، صحابی رسول اس سے مذاکرات کریں گے۔ آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا قلعے کے اندر، ابو لبابہ جاؤ ان سے مذاکرات کر کے آؤ، ان کو سرنڈر کر دے، اسلام کی حقانیت کے علاوہ کہیں دوڑنے کا راستہ نہیں، آ جاؤ کلمہ پڑھو۔ اب ابو لبابہ گئے، آپس میں مشورہ ہوا، ان کے تعلق داری رشتہ داری تھی، ان کی جان پہچان تھی۔ ابو لبابہ سے وہ یہود کہنے لگے بنو قریظہ والے، ابو لبابہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی یا ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ابو لبابہ جو مشورہ ہو گیا راز فاش نہیں کرنا، فرمایا انہیں باہر نکالو، انہیں قتل کریں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ کیا کریں گے مسلمان، رسول تمہارا نبی ہمارے ساتھ کرے گا کیا اگر ہم ہتھیار ڈال دیں؟ تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، بس اتنا کہا کہ تم جیسے مرضی ہتھیار ڈالو نہ ڈالو تمہاری گردنیں اڑائیں گے۔ اللہ، پھر منہ میں انگلی دے کے بیٹھ گئے، کہنے لگے او ہو یہ تو رسول اللہ کا میں نے راز فاش کر دیا، یہ میں نے کیا کیا؟ بے شک زبان سے نہیں کہا، آج میرے عزیزو اسلام کو، مسلمانوں کو اور پاکستان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے اپنوں کی وجہ سے، جو یہود و نصارہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، جو ایسے ہیرے تھے جنہوں نے یہود و نصارہ کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا، انہیں قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ آ جاؤ مسلمانوں، اس وقت پوری دنیا کو دکھانے کا وقت ہے، مسلمان نہ معاشی طور پہ کمزور ہے، نہ ایمان کی طاقت کے طور پہ کمزور ہے۔ جس جگہ جس میدان کے اندر اتار لو، مسلمان کلمہ پڑھتا ہوا میدان کے اندر آ جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح 1400 سال فاتح بنا، آج بھی اسلام کی طاقت سے، اسلام کی برکتوں سے انشاءاللہ مسلمان ہر جگہ فاتح بن کے آئے گا۔ یہ تو کافروں کی بھول ہے، یہ 4 دن کی ان کے پاس لولی پاپ ہے کہ ان کی اقتصادیات کو، ان کی معیشت تجارت کو کمزور کر دیا۔ عزت تو اللہ اسلام کو دے گا۔ صدق اللہ و رسول ما وعدنا اللہ و رسول، وعدے تو اللہ کے سچ ہو کے رہیں گے انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ ابو لبابہ نے یوں کر کے اشارہ کیا، تم اگر ہتھیار ڈالو یا نہ بھی ڈالو تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی۔ ابو لبابہ کو پریشانی ہوئی، ہائے میں نے کیا کر دیا، چپکے سے نکلے، اللہ اکبر، مسجد نبوی میں آئے، ریاض الجنہ کے اندر استوان ہے، ابو لبابہ ہے، اور ابو لبابہ کے نام سے ستون ہے ریاض الجنہ۔ میرے عزیزوں ستون کے ساتھ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، ابو لبابہ نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ اور لوگوں، آج ہماری حالت سے، ہمارے کاروبار کے طریقے سے، ہماری زندگی کے جینے کے طریقے سے، ہمارے ماحول سے کتنا اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہم پھر بھی آج کے رسول ہیں۔ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں، اللہ اکبر، ریاض الجنہ میں اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ آج بھی میرے عزیزوں، کوئی زائرین عمرہ کرنے کے لیے جائے، حج کرنے کے لیے جائے، جب 7 ستون ہیں وہاں ستون ابو لبابہ، ستون ابو لبابہ، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں 2 نفل پڑھیں تاکہ میری توبہ قبول ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، ابو لبابہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے زبان سے تو نہیں کہا تھا، ہاتھ کا اشارہ کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کی طرف سے جب برات آئے گی اس وقت تجھے کھولا جائے گا، میں محمد بھی تیری رسیاں نہیں کھولوں گا۔ 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، ابو لبابہ کی رسیاں کھولی جاتی، نماز پڑھتے، پھر ابو لبابہ کو باندھ دیا جاتا۔ اللہ اکبر، تہجد کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ جب یہ آیت آئی حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ، ایسا ابو لبابہ نے توبہ کی کہ اس کی توبہ پر اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔ ام سلمہ اپنی کھاٹ سے اٹھی، ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی، کہنے لگی یا رسول اللہ، اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو میں جا کے ابو لبابہ کو خوشخبری سناؤں۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جا ام سلمہ چلی جا۔ اللہ اکبر، آج بھی اللہ خوشخبری دے رہا ہے، کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ الا اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ آج بھی کہہ رہے ہو مومنو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، حد سے تجاوز کر گئے، ان کے گناہوں نے پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو لیا، ان کے گناہوں نے سمندروں کی حد کو عبور کر لیا، ان کے گناہوں نے روئے زمین کے 4 چفیروں کو بھر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں نے رمضان کا مہینہ دے دیا، روزہ رکھو گے مغفرت کا اعلان، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھجور کے دانے سے افطار کرو گے مغفرت کا اعلان، سحری کرو گے ہر لقمے پہ مغفرت کا اعلان، نماز میں تراویح میں سجدے کرو گے، قرآن سنو گے مغفرت کا اعلان۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستون سے باندھا ہوا ہے۔ ام سلمہ آئی، کہا بیٹے ابو لبابہ، کہ جی اماں جان، کہنے لگے میں رویا کہ اللہ کی طرف سے سزا تو نہیں آ گئی۔ اماں نے مسکرا کے فرمایا ابو لبابہ مبارک ہو، تیری توبہ پر خدا کا قرآن آ گیا۔ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں نماز کے لیے بیٹھے تھے، صحابہ دوڑے، کسی نے رسی کا کونا پکڑا، کسی نے گانٹھ پکڑی، کہا ابو لبابہ تیری رسیاں کھولے، کہا اگر توبہ اللہ کی طرف سے قبول ہوئی ہے تو رسیاں بھی محمد الرسول اللہ ہی کھولیں گے۔ ام سلمہ نے جا کے رس کی، یا رسول اللہ تیرا ابو لبابہ کہتا ہے مجھے کھول دیا جائے۔ حضور اپنے حجرے مبارک سے اٹھے، ابو لبابہ کے پاس آئے، رسیوں کی گرہ کھول رہے تھے اور بل بھی کھول کے ابو لبابہ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ فرمایا واہ جوالا، زمین پہ رو کے ایسا دکھایا پروردگار عالم نے تیرے رونے پر قرآن اتار دیا۔ اللہ اکبر، میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ اکبر، یہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کو احساس دلا رہا ہے یہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اجر اس کا میں دوں گا۔ کیا دے گا یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور لوگوں تم نے حلال چیزوں کو اپنے پہ منع کیا، حرام چیزوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، تم نے حلال چیزوں کو اپنے پہ منع کیا۔ اور لوگوں تم روزہ رکھ کے دکھاؤ، پھر اجر بھی میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اگر تم 15 گھنٹے بھوکے رہو تو ایسا اجر عطا فرماؤں گا، دنیا کی بھوک اور دنیا کے فاقوں کو بھول جاؤ گے۔ مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ، رمضان کا مہینہ مساوات کا مہینہ، رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ۔ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی تھی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی اتنا سخی ہو جایا کرتا تھا، تیز ہوا جس طرح چلی کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے لیے ہاتھ اتنا تیز ہو جایا کرتا تھا۔ اپنوں کا روزوں میں خیال کرنا ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے، رشتہ داروں کا، وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اپنوں کا پرایوں کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر، صدقات، عطیات، زکوٰۃ سے بھی اور خیرات سے بھی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ یہ عرب کا ایک واقعہ ہے، عرب کے شیخ نے ایک مسجد بنائی، مسجد بنا دی،
جب مسجد مکمل ہو گئی، رات کو خواب میں دیکھتا ہے، اللہ اکبر، اعلان ہوا، فرمایا تیری بھی مغفرت ہو گئی، اور جس نے اس گھر کے بنانے میں تیرے ساتھ تعاون کیا اللہ نے اسے بھی بخش دیا۔ صبح اٹھا، ٹھیکیداروں کو بلایا، مزدوروں کو بلایا، میرے عزیزوں جس کے ذمے مسجد بنانے کا کام سونپا تھا سب کو بلایا۔ اس نے کہا سارا پیسہ میرا خرچ ہوا، ریال میرا خرچ ہوا، سیمنٹ میں نے لا کے دیا، بجری سیمنٹ میں نے لا کے دی، اینٹیں سریا میں نے لا کے دیا، یہ کون ہے جو میرے ساتھ میرا معاون بن گیا؟ میں نے خواب میں دیکھا میری بھی مغفرت ہو گئی، تعاون کرنے والے کی مغفرت۔ سارے ٹھیکیدار، سارے مزدور پریشان، کہنے لگے جی گواہی دیتے ہیں، کسی کے چار آنے بھی نہیں لگے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات ہے، کہا مالدار صاحب، رئیس صاحب، ہاں جب کام زوروں پر ہو رہا تھا سیمنٹ کی تھوڑ پڑ گئی، تیرے سے رابطہ کیا، تو نے کہا ابھی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سامنے والا پڑوسی اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا، اس نے کہا کیوں کام روک دیا؟ ہم نے کہا کہ سیمنٹ کم پڑ گیا، ابھی مالک کی طرف سے سیمنٹ آ جائے گا۔ کہنے لگا چلو جب تک سیمنٹ آئے گا میرے گھر کے اندر ایک بوری پڑی ہوئی ہے، یہ بوری میں دیتا ہوں تو اپنا کام جاری رکھو۔ اتنے میں بوری لے کے آیا، تیری طرف سے بھی سیمنٹ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس پڑوسی کو بلایا، ادھر آئیے جناب، آپ نے یہ ایک تعمیراتی کام میں سیمنٹ کی بوری دی کا جی کہ میں نے ارادہ کیا تھا خالص اپنے پیسے سے، کسی کا مال کسی کا تعاون استعمال نہیں کروں گا، اپنے پیسے سے خود میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ تو نے ایک بوری دی، لے 1000 درہم میں تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی اپنے پاس رکھ، میں نہیں لیتا۔ اس نے کہا 10,000 درہم دیتا ہوں، کہ بھائی اپنے پاس رکھ، میں نہیں لیتا۔ بات چلتے چلتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی، 1 لاکھ ریال تک پہنچ گئی۔ پھر بات چلتے چلتے ایک سیمنٹ کی بوری کے بدلے میں 10 لاکھ ریال تک پہنچ گئی۔ جب اس نے 10 لاکھ ریال کہا بھائی تو 10 کروڑ ریال دے، میں نہیں لوں گا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ سیمنٹ کی ایک بوری 10 لاکھ ریال دیتا ہوں تب بھی نہیں لیتا۔ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا راز راز ہوا کرتا ہے، جو کل رات خواب تجھے آیا وہ کل رات خواب مجھے بھی آ گیا۔ اور میرے عزیزو آج اللہ کا گھر تمہاری عطاؤں کا، آج اللہ کا گھر تمہارے تعاون کا متمنی ہے۔ یہ دینی مدارس میں وہ ننھے ننھے جوان جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور لوگوں سعودی عرب والے، انگلینڈ والے، انگلینڈ کی بہاروں کو چھوڑ کر، وہاں کے پاؤنڈ اور ڈالر کو چھوڑ کے اپنے گھر کی چٹنی روٹی پر آ گئے کہ جیڑا روزہ کر کھولن دا مزہ آندا ہے باہر نہیں آندا۔ یہ بچے قرآن کے وارث ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ آج میرے عزیزوں مدرسے کے اندر تم انہیں سموسہ دو تو قبول، سیب کا دانہ دو قبول، پانی کا گھونٹ دو، انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے قرآن پہ قربان کر دیا۔ صرف یہ مدرسہ نہیں، پورے پاکستان کے اندر جتنے ادارے ہیں سارے آج ارادہ کرو ہم تمام دینی اداروں کا خیال کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تمام مسجد کو آباد بھی کریں گے، اور تمام مسجد کے تعمیراتی کام میں انشاءاللہ اس کے اخراجات کے اندر اپنا تعاون ضرور شامل کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ کے دربار میں رمضان المبارک کا پہلا بہاروں والا جمعہ، برکتوں والا جمعہ، آج اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور سچے دل سے اپنی توبہ کا اعلان کریں، اور توبہ کا اظہار کر کے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ۔ جب بندہ گناہ سے توبہ کا اعلان کرتا ہے تو عرش والا بھی معاف فرما دیتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی سنتیں پڑھیں گے، سنتیں پڑھنے کے بعد حسب روایت ہر سال کی طرح رمضان المبارک کے پہلے جمعے میں جو آپ کی جامع مسجد کے لیے تمام نمازی، تمام احباب جو تعاون کرتے ہیں، 10 منٹ کے لیے آپ حضرات کا قیمتی وقت لیا جائے گا تاکہ مسجد کے تعمیراتی کام میں ضروریات جامع مسجد عثمانیہ میں ہمارا قیمتی